بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 395 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا مگر لیطاع، اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولو انہم، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا، پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، معافی مانگتے ان کے لیے رسول، لوجد اللہ، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو، تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو اللہ کو معاف کرنے والا، بڑا مہربان پاتے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسری بات، جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر اسی وقت یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں بشر نامی منافق کی تفصیلات شان نزول کے طور پر بیان ہوئی۔ ایک تو بشر نامی منافق نے یہ گستاخی کی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا دیا اور اپنے مفاد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے روانہ ہوا، اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں قتل بھی کر دیا گیا اور نارے جہنم کا مستحق بن گیا۔ پھر اس کے وارثین اور متعلقین نے اس کے اس عمل کی تعویلیں کی اور اس کے برے عمل کو اچھا عمل ظاہر کرنے کی کوششیں کی۔ اس طرح ان کے متعلقین بھی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی لغزش اور نافرمانی پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے۔ اس طرح ان لوگوں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی، اور وہ رب ذوالجلال کو توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ بزرگان محترم، اسی حقیقت کو اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، ان کی گستاخی کی جائے، انہیں جھٹلا دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا
लियुताअ बिइज़्निल्लाह। यह आयत हर फर्द बशर को चौकन्ना करती है कि वो नबी की इताअत को लाजिम पकड़ ले और नबी की नाफरमानी से अपने आप को बचाए रखे, क्योंकि नबी आते ही इसलिए हैं कि लोग उनकी इताअत करें। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए अपनी जानों पर जुल्म किया, उनकी इस गुस्ताखी का तकादा यह था कि वो खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की मौजूदगी में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते और नबी भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके हक में इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देते और अल्लाह ताला को वो तौबा कबूल करने वाला पाते और रहम करने वाला भी पाते। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।